طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں اپنی عقیدت و محبتوں کا سلام اس انداز میں پیش کرتے ہیں. کیا بات رضا اس چمستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. اور پھر آگے فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تنیت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ جملہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا، ہائے ہائے ہائے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کمال کیا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا، کسی ایک راجہ نے درخواست کی کہ احمد رضا تو لوگوں کے جو ہے جہاں منقبت لکھ رہا ہے، سرکار کے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک قصیدہ لکھ دے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ مجھے بھی یاد کرتے رہیں، میرا نام بھی چلتا رہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بڑا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا عنان ہے. فرماتے ہیں کیا احمد رضا تاجدار مدینہ نے ٹکڑے دینے بند کر دیے کہ احمد رضا وہ شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے، راجاؤں کے گیت گا کے ان کے ٹکڑوں پہ گزارا کرے؟ بادشاہوں نے ٹکڑے، مدینے کے بادشاہ نے ٹکڑے دینے بند کر دیے ہیں، کیا احمد رضا راجاؤں کے گیت گا کے ٹکڑے لے؟ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ میرا قلم اگر بکا ہوا تو وہ دربار مصطفیٰ بکا ہوا ہے. قلم سے اگر کچھ لکھا جائے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں وہی لکھی جائیں گی، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو سچے چاہنے والے عاشق لوگ ہیں وہی بندگان خدا، ان کے چرچے لکھے جائیں گے اس قلم سے، ورنہ اور کسی کے لیے میرا قلم یہ نہیں چل سکتا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کثیر الجہاد، کہ جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کشتہ عشق رسول، ہر اعتبار سے ورا الورا، کہیں آپ کو کہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. اور دوسری شخصیت جن کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ایک تو یہ شخصیت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، دوسری شخصیت تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، فاتح قادیانیت، قبلہ عالم پیر سیدی و مرشدی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا بھی جو سلسلہ نسب ہے 25 واسطوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، 36 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، حسنی حسینی سید. اور ایک وہاں گولڑا شریف کے قریب میں ایک قصبہ تھا، وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی پیری مریدی کا لوہا منوانے کے چکر میں تھے. تو آپ کے جد کریم جب وہاں پہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے جو ہیں سید ہیں، آل رسول ہیں، تو کوئی دلیل پیش کرے. پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جد کریم تھے. آپ نے فرمایا اب میں یہاں ویسے کام سے آیا ہوا تھا، میرے پاس وہ پھڑکا وہ پرچی لسٹ تو نہیں ہے میرے پاس، ہاں اگر کوئی بات کرنی ہے تو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کیا بات کرو گے، بیٹھو. وہ سارے جناب ان کے جتنے بھی بڑے بڑے پیر تھے نا 2 نمبرے بیٹھ گئے، اور تاجال گولڑا کے جد کریم آپ بھی بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کریں گے، اگر تم سچے ہونا، سچے ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے، تو آپ نے اپنے سر سے جو ہے وہ ٹوپی اتاری نیچے رکھ دی اور فرمایا اگر سچے سید ہو، سید اگر بنو فاطمہ کے سچے ہو تو پھر یہ ٹوپی اٹھا کے دکھا دو. اب ایک جو ان کا بڑا پیر تھا نا جناب، وہ کھڑا ہوا اور آ کے جناب اس نے دونوں ہاتھ ڈالے. بظاہر تو وہ اس کو کپڑے کی دھاگے کی ٹوپی نظر آ رہی تھی،
اور اس نے جناب زور لگایا، ایڑیاں اٹھ گئی اوپر. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تیرا کام نہیں ہے، سچے بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے، یہ سچے بنو فاطمہ کی ٹوپی اب 14 طبق میں بھاری ہے، نہیں اٹھا سکتا، یہ تیرا کام نہیں ہے. پاؤں پہ گر گئے اور کہنے لگے حضور غلطی ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ آپ سچے ہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن اتنی کرم نوازی کر دیں، پیٹ کا مسئلہ ہے، کچھ دال روٹی چلتی رہے. تو پھر وہی جو جھوٹے پیر تھے انہوں نے سب نے آپ کے جد کریم کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ سلسلہ چشتیہ کے اندر انہوں نے جو ہے بیعت کی. اور جب سب سے جو اہم مارکہ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ جب مرزا قادیانیت یہ مرزائیت کا فرقہ جو ہے فتنہ یہ سر اٹھا رہا تھا، تو تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام مکاتب فکر کے لوگ بڑے بڑے جن کو علماء مشائخ تھے وہ چل کے قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں گئے. حضور آپ سب کی مہربانی فرمائے، رہبری کریں، اور آپ کو ہم اپنا قائد بناتے ہیں. اس دھرتی میں اور کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو مرزا قادیانی کے مقابلے میں آئے، آپ ہی ہمارے پیشوا بنے، ہمارے قائد بنے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان عمل میں آئے، اور 24 اگست سن 1900 وہاں راول پنڈی سے چلے براستہ ٹرین، اور یہاں راہول میں پہنچے جو منٹو پارک جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر آئے. 24 25 26 27 یہ 4-5 دن تک مسلسل انتظار ہوتا رہا مرزا قادیانی کا، لیکن نہیں آیا. اور کسی نے کہا مرزے کی طرف سے، کسی نے کہا کہ آپ مرزا صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، آپ بھی لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر سچی ہوگی وہی حق پہ ہوگا. آپ نے فرمایا اس سے جا کر کہہ دو، خود لکھنے کی بات تو اور ہے، ہم قلم لکھ دیتے ہیں، جس کا قلم اٹھ کے لکھ دے وہی سچا ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا مرزے سے کہو آ جائے، سامنے آ کے بیٹھ کے مقابلہ کر لے، مباہلہ کر لے، جو بھی بات ہے سامنے بیٹھ کے کر لے. اور پھر مرزے کے چاہنے والے نے کسی نے آ کے پھر کہا کہ حضرت صاحب آپ پھر یوں کریں کہ پھر آپ ایسا کریں، کسی اندھے کو بلا لیں، نابینا کو بلا لیں، اپاہج کو بلا لیں، آپ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، اس کے مفلوج جسم پہ ہاتھ پھیرے، اگر وہ درست ہو گیا تو آپ سچے، اور اگر مرزا صاحب نے ہاتھ پھیرا مریض ٹھیک ہو گیا تو وہ سچے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مرزے سے کہہ دو آ جائے، اگر آج بولے گا مردے زندہ کرنے تو وہ بھی کر کے دکھا دوں گا آج. پھر کسی چاہنے والے نے کہا حضرت آج آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ مردے زندہ کرنے کا، اور آپ نے فرمایا اے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، میرے کندھے پہ غوث اعظم کا ہاتھ تھا، مجھے کہہ رہے تھے بیٹا مہر علی تو جو بولتا جائے گا رب پورا کرتا جائے گا. تو یہ ہے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 29 صفر المظفر کو جو ہے ہر سال عرس مبارک ہوا کرتا ہے. اور اس وقت جب یہ مرزا قادیانی کے ساتھ آپ کا یہ سلسلہ پیش آیا، آپ کی 42 سال عمر تھی، نوجوانی کا عالم، 42 سال کی عمر، اور بچپن کے اندر مادر زاد ولی، اور بچپن کے اندر دور طالب علمی سے ہی اللہ رب العزت جل وعلا نے ایسی شان عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ استاد صاحب جو آپ کے تھے نا، انہوں نے کہا کتاب کے اندر سے کچھ جگہ جو ہے وہ پیچ پھٹ چکا تھا، ورقہ پھٹ چکا تھا، نہیں تھا. اور استاد صاحب نے کہا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہنے لگا مہر علی کل یہ سبق تو نے یہاں سے سنانا ہے، جان بوجھ کر امتحاناً، کہ کل یہاں سے سبق میں سنوں گا، اگر نہیں آیا سزا دوں گا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب لے کر بیٹھے ہیں، اور فرماتے ہیں دوسرے دن جو ہے استاد صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے، جو سبق تھا وہ سنا دیا. استاد صاحب نے کہیں دوسری جگہ سے دوسرا نسخہ منگوا کر جناب اس کو پڑھا، دیکھا جو مہر علی سنا رہے ہیں وہی لکھا ہوا ہے اس کتاب پہ. اور استاد صاحب نے کہا بیٹا یہ بتا یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں تھا، یہ پیج تو پھٹا ہوا تھا، یہ حصہ ہی نہیں تھا، تو نے کیسے یاد کیا ہے؟
تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے حضور جب میں یہاں سے پریشان ہو کے باہر گیا نا، درخت کے ٹیک لگا کے بیٹھا، رب کی جو ہے بارگاہ میں التجا کی، مولا تو کرم نوازی فرما دے، اگر سبق یاد نہیں ہوا تو استاد سزا دے گا، تو ہی کرم کرنے والی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت جو سامنے پیپل کا نظر آ رہا ہے نا، درخت کے ہر پتے پہ وہی عبارت تحریر شدہ مجھے نظر آئی ہے، میں نے وہاں سے یاد کر لیا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نے جتنے بھی آپ کے کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اس کے پیچھے تعلیم، تربیت، علم، والدین کی محنتیں، مشقتیں، دعائیں، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ ایسے نہیں کچھ آگے کوئی منازل بندہ طے کر لیتا، والدین کی محنتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے جبے کبے میں گھوم پھر رہے ہیں جو لوگوں کو خام خواہ گمراہ کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن خدا را ایسے 2 نمبروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور ان یادگار اسلاف آج بھی اس دنیا کے اندر وہ اللہ کے ولی موجود ہیں، آپ جائیں تو صحیح نا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف بابا فرید کے دربار پر ہر سال آتے تھے، اور یہ جو جنتی دروازہ جسے کہا جاتا ہے نا، اس کی چابی آپ کے پاس ہوتی تھی، اور آپ آ کے ہر سال کھولتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے ایک مولوی مل گیا خشکا، کہنے لگا اگر عام لوگ، جاہل لوگ دربار پہ آئیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ جیسا پڑھا لکھا شخصیت، باعلم شخصیت جہاں پہ کیا کام ہے؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، میں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کی تفسیر بابا فرید کے دربار پہ دیکھنے آیا ہوں کہ رب کو کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اسی کی تفسیر دیکھنے آیا ہوں کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ 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 کر کے گزاری ہے۔ آج زبان پرندوں کی ہے، انسانوں کی ہے، لیکن وعدہ میرے رب کا پورا ہو رہا ہے، فرید فرید ہر زبان سے نکل رہا ہے۔ تو آج جن اللہ والوں نے اللہ کو یاد کیا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگیاں گزاری ہیں، آج ان کا کام بھی زندہ ہے، آج ان کا نام بھی زندہ ہے۔ اور تاجال گولا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ مشہور زمانہ نعت، 1-2 شعر حصول برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، تمام آپ ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدل شاشانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مدبریاں، اج سکھ متراں دی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ مل کر پڑھے میرے ساتھ۔ لاکھوں مخت مخاطت برد عمل، من بھاوری جھلک دکھاؤ مٹھل، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھل، جو ہمرا وادی سن کریاں، اج سکھ متراں دی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، ان سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے، لکھواری صدقے جان دیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاں دیاں تے، شالاوت وی آمن او گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما
اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو تمام بزرگان دین کی سچی محبت عقیدت عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کریم ہم سب چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان نفوس قدسیہ خصوصاً حضور تاج آل گولڑا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ کریم ہم سب کو عقیدت اور احترام ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔